خبر شامل کریں گے حیدرآباد سے، جہاں تعلیمی بورڈ میں امتحانی مراکز کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ حیدرآباد تعلیمی بورڈ میں امتحانی نتائج میں تاخیر کا معاملہ ہے۔ صوبائی وزیر یونیورسٹی اور بورڈز نے چیئرمین بورڈ شجاع مہیسر کو معطل کر دیا ہے۔ سکھر بورڈ کے چیئرمین زاہد علی کو اضافی چارج بھی سونپ دیا گیا ہے۔ حیدرآباد سے بڑی خبر آپ کو دینا ہے۔ تعلیمی بورڈ میں امتحانی نتائج میں تاخیر کے معاملے پر صوبائی وزیر یونیورسٹی اور بورڈز نے چیئرمین بورڈ شجاع مہیسر کو معطل کر دیا۔ سکھر بورڈ کے چیئرمین زاہد علی کو اضافی چارج بھی سونپ دیا گیا ہے۔ رانا ہمبل سے اس کی تفصیلات جانیں گے۔ رانا ہمبل، اپڈیٹ کیجیے گا اس معاملے کے حوالے سے۔ جی بالکل، حیدرآباد تعلیمی بورڈ میں امتحانی نتائج میں تاخیر کا معاملہ جو ہے سامنے آیا ہے۔ صوبائی وزیر یونیورسٹی اور بورڈ نے شجاع مہیسر کو چیئرمین بورڈ کو معطل بھی کر دیا۔ اس کے ساتھ آپ کو بتا چلوں کہ سکھر بورڈ کے چیئرمین زاہد علی کو اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے۔ سکھر تعلیمی بورڈ نے چارج سنبھالنے کا کام بھی شروع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بتا چلوں کہ ماضی کے اندر بھی حیدرآباد بورڈ کے اندر کرپشن اور ان چیزوں کی مختلف چیزیں سامنے آئیں گے، لیکن تعلیم منسٹر کی جانب سے اس چیز کا احکامات جاری کیے گئے تھے اور حیدرآباد کے اندر جو ہے یہ دوسری مرتبہ جو ہے تعلیم بورڈ جو ہے وہ چینج کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ رانا ہمبل راجپوت، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ 13 جولائی 2024 کو نیب نے توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے اڈیالہ جیل میں گرفتاری ڈالی تھی، اور بانی اور بشرا بی بی نے 7 سے 10 جولائی 2021 کو سعودی عرب کا دورہ کیا تھا۔ دورے کے دوران تحفے میں ملنے والے گراف جیولری سیٹ کو بانی اور بشرا بی بی نے اپنے پاس رکھ لیا، جس پر بانی اور بشرا بی بی کا موقف تھا کہ انہوں نے آدھی قیمت ادا کر کے تحفے اپنے پاس رکھے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر الزام تھا کہ دونوں نے انعام اللہ شاہ کے ذریعے سہیب عباسی پر پریشر ڈال کر قیمت کم لگوائی تھی، اور جرم ثابت ہو گیا۔ نیب ترمیم سے پہلے توشہ خانہ کیس نیب قانون کے تحت چلا اور 7 جنوری 2024 کو چیئرمین نیب نے انویسٹیگیشن کی منظوری دی تھی۔ 19 اگست 2024 کو نیب نے احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کیا تھا۔ نیب ترمیم کی سپریم کورٹ سے بحالی کے بعد 9 ستمبر کو احتساب عدالت نے کیس FIA کورٹ بھیج دیا تھا۔ اس طرح سے بانی اہلیہ بشرا بی بی کو سزا ہو گئی۔ حافظ احسان ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ حافظ احسان صاحب۔ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی پر توشہ خانہ 2 کیس بنتا ہے اور 17 سال قید ان کو اور ان کی اہلیہ کو سزا سنائی دی گئی ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس فیصلے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ۔ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ توشہ خانہ 2 والا جو کیس ہے، یہ فارمر پرائم منسٹر نے جب مئی 2021 کے اندر سعودی عرب کا وزٹ کیا تو سعودی کراؤن پرنس نے فارمر پرائم منسٹر کی وائف کو برگری سیٹ جو تھا جو ایک دیا، اور ہمارا جو 2018 کا توشہ خانہ رول ہے وہ بڑا کلیئرلی یہ کہتا ہے، اسی کلاس 1 سے لے کے کلاس 6 تک جو ہے کہ جو ہی آپ کے پاس کوئی گفٹ آتا ہے ایز اے اسٹیٹ گیسٹ کے طور کے اوپر جو ہے تو آپ نے اس کو آتے ہی ڈپازٹ کروانا ہوتا ہے، جو کیبنٹ ڈویژن کے اندر ایک ڈپازٹ پلیس بنی ہوئی ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کیس کے اندر 5 چیزیں جو ہیں جو پروسیکیوشن جنرات جو لے کے آئی جب اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ سٹارٹ کی گئی 2022 اگست کے اندر، پھر معاملہ ٹرانسفر جو ہے بیکاز آف امینڈمنٹس جو ہے FIA کے اندر آیا، تو جو 5 چیزیں پہلی اسٹیج کے اندر آئیں کہ نمبر 1 یہ ہے کہ جو گفٹ دیا گیا تھا اس کو جس طرح ڈپازٹ کروانا چاہیے تھا وہ ڈپازٹ نہیں کروایا گیا، اور ڈپٹی ملٹری سیکرٹری جو تھے انہوں نے ویسے ہی ایک فرضی لیٹر لکھ کے کہا کہ ہم نے ڈپازٹ کروایا، جو ایکچولی کبھی بھی کیبنٹ ڈویژن کے اندر وہ ڈپازٹ نہیں تھا۔ دوسرا اس کے اندر یہ آیا کہ جو اس کی ویلیو تھی جو ہونی چاہیے تھی مارکیٹ فیئر ویلیو جو تقریباً 3,80,000 یورو بنتی تھی 2021 کے اندر، اس کو جو ہے انڈر ویلیو کروایا گیا، اور وہ ویلیو جو ہے صرف 58 لاکھ روپے میں کروائی گئی، جو اس وقت پاکستانی روپی کے مطابق 7.25 کروڑ روپے بنتی تھی، اور 29 لاکھ کے اندر لے کے جایا گیا۔ تیسرا اس کے اندر یہ آیا گیا کہ جو وہ سارا پروسیس تھا وہ مینیپولیٹڈ تھا، اور جس شخص کو وہ پرائیویٹ کو پہلے دیا گیا اس کو وہ بعد میں اپروور بھی بنا کہ نہ اس کی ایکسپرٹیز تھی نہ اس کے پاس ان چیزوں کو کرنے کا کوئی ایکسپیرینس تھا، اور اسی کو کسٹم اپریزر نے جو ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر کر کے اس کی انڈورسمنٹ کی اور سیکشن 25 جو کسٹم ایکٹ کا تھا اس کی وائلیشن کی۔ چوتھا اس کے اندر یہ تھا کہ فارمر پرائم منسٹر نے اپنے آفس کو جو تھا وہ اسٹرکچرڈ قسم کی مس یوز آف اتھارٹی یا مس یوز آف پاور کو استعمال کیا، ایک ایسی چیز جو لا کے مطابق کسی اور طرح ہونی چاہیے تھی اس کو مینیپولیٹ کر کے تو چیزیں جو ہیں فرسٹ اسٹیج کے اوپر انلیگل ریٹین کی گئی اور سیکنڈ اسٹیج کے اوپر بھی جو ہے انلیگل ریٹینشن کی گئی۔ اب جو چارج جو تھا نیب کے اندر پہلی دفعہ سیکشن 9 اور اس کی مختلف کلازز تھی 2, 3, 4, 5 اور سیکشن 10 نیب کے نیچے بنا،
پھر جب یہ امینڈمنٹس آئے سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کی، پھر دوبارہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اپیل میں آیا، تو یہ جتنے اس طرح کے کیسز تھے وہ سارے جو تھے مختلف کورٹس یا مختلف اتھارٹیز کو گئے، اور یہ میٹر جو ہے ایف آئی اے کو گیا اگست 2024 کے اندر۔ وہاں کے اوپر پھر دوبارہ انویسٹیگیشن ہوئی، وٹنسز کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی گئی، ہائی کمیشن کو آن بورڈ کیا گیا اٹلی کے اندر، چونکہ کمپنی وہیں پہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے فائنلی چلان کو سبمٹ کیا گیا اور دسمبر 2024 کے اندر چارج شیٹ کو فریم کیا گیا۔ تو 1 سال یہ ٹرائل چلا ہے، گواہ آئے ہیں، انہی کے جو لوگ تھے جو سارے پروسیس کے اندر تھے، وہ پور بھی ایک بڑا جو عباسی ہے، اس کے بعد انعام کی ایویڈنس آئی، کسٹم اپریزلز کی آئی، تو 5 چیزیں تو اس کے اندر ایڈمیٹڈ آئی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ سرکمسٹانشل کیس ہے نہیں ہے، یہ اس کی ایویڈنس ڈاکومنٹری ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جو لا کے مطابق ڈپازٹ کروانا چاہیے تھا نہیں کروایا گیا، آفس کا مس یوز کیا گیا، انڈر ویلیویشن کروائی گئی، اور اس کے بعد انٹرنیشنل مس ریپرزنٹیشن کی گئی، کیونکہ یہ لوکل مینوفیکچر تو تھی نہیں، یہ تو انٹرنیشنل ایک مینوفیکچر کمپنی ہے، اس نے اپنی فرنچائز جو تھی اس کے ذریعے کراؤن پرنس نے لی اور گفٹس کے اندر کی گئی، اور فائنلی جو ہے اس کو فرسٹ سٹیج کے اوپر بھی انلیگل ریٹین کیا گیا اور لاسٹ سٹیج پہ بھی، اور صرف ایک ہی ڈیفنس لے کے آیا گیا کہ جی چونکہ میں فارمر پرائم منسٹر تھا اور میرا یہ استحقاق تھا کہ میں ان چیزوں کو رکھ سکتا ہوں 50% کے اوپر، بالکل رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے مس یوز آف اتھارٹی نہ کی ہو یا اس لا کا جو 2018 کا پروسیس اسے فالو کیا ہو، یہ فیئر ویلیو کی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پروسیکیوشن نے سکسیسفلی اس کو اندر پروو کیا ہے۔ ایک جو ڈیفنس تھا اس کو انہوں نے ریبٹ کیا ہے، اور اس کے بعد جو چارج تھا جو سیکشن 409 ہے یا 109 پی پی سی ہے یا سیکشن 5 جو اینٹی کرپشن لا 1947 کا ہے، اس کا چارج پروو ہوا ہے، اور 409 کی سزا لائف امپریزنمنٹ تھی۔ آپ نے ایکسپلین کیا، لیکن ایک بات کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آج بھی اس تمام تر مقدمے کو سیاسی مقدمہ قرار دیتی ہے، جبکہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ تمام تر گواہان کو پریزنٹ کیا گیا، اس کے بعد دلائل پیش نہیں کیے گئے، گواہ پیش نہیں کیے گئے، ثبوت نہیں دیے گئے، تو یہ ویکنس نہیں ہے جس کے باوجود بھی سیاسی بیان کہہ کے عوام کو جو ہے ٹریپ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ جتنے بھی کیسز بنائے گئے ہیں 9 مئی کو آپ دیکھیں کہ ایک ڈے لائٹ اکرنس ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کے یہی لوگ وہاں پہ گئے ہیں، ان کے لیڈرز گئے ہیں، ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ مانیومنٹس جو ہیں شہداء کے انہیں ڈسرسپیکٹ کیا گیا ہے، ایک ہی وقت کے اندر جی ایچ کیو لاہور، کور کمانڈر، انٹیلیجنس ایجنسی، مردان ریجیمنٹ سینٹر، آئی ایس آئی فیصل آباد یا میاں والی ایئر بیس جو ہے، اور اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، ہم تھے ہی نہیں وہاں پہ، اور ایک طرف کنڈم کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ کنڈم یہ کیا جاتا ہے کہ امریکہ والا میٹر جو ہے، سائفر جو ہے ایڈمیٹڈ اسٹیٹمنٹ ہے 342 کی کہ جی یہ میں نے یہ کہا تھا۔ تیسرا یہ ہے کہ توشہ خانہ 1 جو ہے جس میں سزا ہوئی جو یو اے کا تھا، کہ جو پرائم منسٹر نے جنوری 2021 میں وزٹ کیا اور اس کا بھی یہی حال کیا جو گفٹس آئے، اور اس کے اندر بھی کہا گیا پولیٹیکل ہے۔ اب یہ جو آیا توشہ خانہ 2 جو ہے سعودی عرب کا جو ہے، آپ کسی سے پوچھیں۔ ایک اور بڑی خبر ہے، عدالت نے ڈی ایس پی عثمان حیدر کی ضمانت منسوخ کر دی۔ ڈی ایس پی عثمان حیدر نے اپنی بیوی اور بیٹی کو قتل کیا تھا۔ برقی پولیس نے مقدمے میں جرم 201 اور 302 کا اضافہ کیا ہے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کہ شواہد کی روشنی میں مضبوط چالان تیار کر کے ملزم کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ عدالت نے ڈی ایس پی عثمان حیدر کی ضمانت منسوخ کر دی۔ ڈی ایس پی عثمان حیدر نے اپنی بیوی اور بیٹی کو قتل کر دیا تھا۔ برقی پولیس نے مقدمے میں جرم 201 اور 302 کا اضافہ کر دیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کہ شواہد کی روشنی میں مضبوط چالان تیار کر کے ملزم کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک کے بڑھتے ہوئے حادثات تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ نارتھ ناظم آباد پیپلز چورنگی سائیکل مارکیٹ کے قریب واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا ہے۔ پیپلز چورنگی کے قریب تیز رفتار واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار کو کچلا، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل مکمل تباہ ہو گئی، جبکہ 22 سالہ متی اللہ کی ایک ٹانگ شدید زخمی ہوئی۔ واقعے کے بعد زخمی نوجوان کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ وقوع پر مشتعل افراد نے پتھراؤ کر کے واٹر ٹینکر کا ونڈ اسکرین توڑ دیا اور اسے نظر آتش کرنے کی کوشش کی، جسے پولیس نے ناکام بنا دیا۔ حادثے کے بعد ڈرائیور موقع سے فرار ہوا، تاہم پولیس نے تلاش کر کے گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا۔
کراچی کے شہریوں کو سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے شروع کیا جانے والا ریڈ لائن بس سروس منصوبہ شہریوں کے لیے درد سر بن چکا ہے۔ برسوں سے جاری منصوبے کی تعمیراتی کام کے باعث نیو ایم اے جینا روڈ اور اسلامیہ کالج کے قریب عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بسوں کی عدم دستیابی، رش اور ٹریفک کی غیر منظم صورتحال نے شہریوں کے لیے سفر کو دشوار بنا دیا۔ نمائندہ نیوز ون طلعت حسین سے تفصیلات لیں گے جو ایم اے جینا روڈ پر موجود ہیں۔ طلعت، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں نیو ایم اے جینا روڈ پر جو ریڈ لائن منصوبہ ہے اس کی اس وقت آپ کو تفصیلات بتائیں گے۔ 2 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے، اس منصوبے پر کام جو ہے وہ جاری ہے۔ متعدد بار یہ کہا گیا ہے کہ ورلڈ بینک کی تعاون سے یہ منصوبہ جو ہے جو اس وقت یہ جو بنایا جا رہا ہے اس کی رقوم نہ ملنے کی وجہ سے منصوبہ جو ہے وہ لیٹ ہے۔ سندھ حکومت جو ہے اس کے زیر اثر یہ منصوبہ جو ہے اس وقت جاری ہے۔ سندھ حکومت جو ہے اس تمام کام کو دیکھ رہی ہے۔ تاہم اس وقت جیسے نظر آ رہا ہوگا کہ منصوبے کے اوپر کام جو ہے وہ تیزی سے مٹی وٹی ڈالی جا رہی ہے اور روڈ جو ہے اس کو بنایا جا رہا ہے، لیکن منصوبہ تو اپنی جگہ جو بنایا جا رہا ہے تاہم اس کے لیٹ ہونے کی وجہ سے جو لوگ ہیں جو یہاں پر آنے اور جانے والے روزانہ کے ان کو یہاں جب ٹریفک زیادہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ انہیں پرابلم جو ہے وہ اٹھانا پڑتی ہے۔ صبح کے اوقات میں جب جو شہر کے کرب و جوار کے علاقے ہیں وہاں سے جب لوگ شہر کی طرف آتے ہیں تو روڈ پہ شدید ٹریفک جو ہے وہ جام ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جب شام 4 بجے کے بعد چھٹی ہوتی ہے تو جب لوگوں نے واپس اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت بھی یہاں شدید ٹریفک جو ہے وہ جام ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جب یہاں پر یہ مٹی دھول جو اڑتی ہے تو اس سے جو اس کے دونوں اطراف کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اس سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ دھول مٹی کی وجہ سے سانس کی تکلیف جو ہے اس کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور دیگر بیماریاں جو جلدی بیماریاں ہیں وہ بھی لوگ اس میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو جو لوگوں کی جو آواز ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی جلدی ہو سکے اس منصوبے کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک لے جایا جا سکے تاکہ جو بیماریاں جو لوگوں کے اندر پیدا ہو رہی ہیں جی بہت شکریہ طلعت حسین، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بات کریں گے بدلتے موسم کی تو شمالی بلوچستان میں موسم سرما کی پہلی بارش سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ بارش کا یہ سلسلہ کل تک جاری رہے گا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بھی موسم آج سرد اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہے۔ کراچی میں مطلع دن میں ابر آلود، رات میں موسم خنک رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ کی پیش گوئی کی ہے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور خطہ پوچوہار میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ پنجاب اور بالائے سندھ کے اضلاع میں رات کے اوقات میں دھند چھائے رہنے کی توقع ہے، اور آج سب سے زیادہ درجہ حرارت لہ میں -5، گوپس بگروٹ اور اسکردو میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں آج صبح شدید دھند کے باعث حد نگاہ متاثر رہی۔ موٹر ویز کو مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے اللہ انٹرچینج، M3 فیض پور سے سمندری تک بند رہا۔ M4 شیرشاہ سے پنڈی بھٹیاں، M5 شیرشاہ سے ظاہر پیر اور M11 لاہور سے سمڑیال تک بند رہی۔ M5 ظاہر پیر سے روڑی تک بڑی گاڑیوں کے لیے بند کر دی گئی، اور شدید دھند کے باعث قومی شاہراہ پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ اور دھند کی بات ہو رہی ہے تو لاہور کا ذکر کریں گے جہاں پر آج بھی دھند کی لپیٹ میں مطلع ابر آلود ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہر کا موسم مزید سرد اور خشک رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ شہر کا مجموعی AQI 190 ریکارڈ کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ نیوز ون لائبہ الیاس سے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی لائبہ، بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر لاہور کی موسمی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرے تو شہر لاہور آج دھند کی لپیٹ میں ہے۔ خد نگاہ میں کافی کمی محسوس کی جا رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ مطلع جو ہے وہ جزوی طور پر ابر آلود ہے۔ بارش ہونے کے امکان تو ظاہر کیے گئے ہیں، البتہ یہ کوئی خاص امکان نہیں ہے، لیکن دن کے اوقات میں آج بادل نظر آئیں گے اور ساتھ ہی ساتھ خشک سردی کا احساس بھی جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ اگر ہم بات کریں آج شہر کے درجہ حرارت کی تو آج کے دن میں درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ
ریٹ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جو کہ آج کے دن میں کم سے کم جو ہے وہ 9 ڈگری سینٹی گریڈ ہونے کے امکان ظاہر کیے گئے ہیں محکمہ موسمیات کی جانب سے۔ اگر ہم آپ کو آگاہ کریں صوبائی دارالحکومت کے AQI کے بارے میں، تو شہر کا AQI اس وقت 190 ریکارڈ کیا جا رہا ہے مجموعی طور پر، جبکہ بعض علاقوں میں اس کی شرح جو ہے وہ تشویشناک سطح تک جا پہنچی ہے۔ خاص طور پر سول سیکریٹریٹ میں AQI کی شرح جو ہے وہ 941 ریکارڈ کی گئی ہے، کافی خطرناک شرح ریکارڈ کی جا رہی ہے۔